بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ حکومت اور عمران خان کے درمیان پس پردہ ہونے والے مذاکرات کی کہانی سنائیں گے۔ عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن عمران خان اس بات پر رضامند نہیں ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے ہم نتھیا گلی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن عمران خان اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ اب آخری بات تو انہیں 6 ماہ کے لیے کہا گیا، آپ 6 ماہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور نظر بند رہیں، اور اس دوران معاملات جب بہتر ہو جائیں گے تو آپ کو ملکی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ممکن ہے یہ سارے مفروضے ہوں، لیکن عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی اشاروں کنایوں میں ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے سورس نہیں بتائی کہ کون لوگ ان کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں تب بھی، عمران خان کے خلاف مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں تب بھی، صبح شام پاکستان کے عوام کی توجہ کا مرکز عمران خان ہے، اور حکومت کے لیے بھی درد سر عمران خان ہے۔ عمران خان ایک ایسا فنامنا بن گیا ہے کہ وہ جیل میں ہوں تب بھی حکومت کے لیے پرابلم، جیل سے باہر ہوں تب بھی حکومت کے لیے مسئلہ، اور پھر ایک 20 جنوری کی تاریخ آ رہی ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ صدارت کا حلف اٹھائیں گے، جیسے کہ لوگ مذاق بھی کہتے ہیں، اور شاید اس میں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ٹرمپ ہے، پاپولیرٹی کے لحاظ سے کہہ لیں یا پھر آپ ان کا ایک نیو سینس ایسی ہے۔ بہرحال اب کہا تو نہیں جا سکتا کہ مذاکرات پس پردہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ملتے ہوں گے، ممکن ہے کچھ اشاروں کنایوں میں عمران خان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ 3 سال کے لیے ملکی سیاست سے نکل جائیں۔ یہ بڑا ایک فیصلہ ہے، عمران خان تو شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ تو ایک دن کے لیے بھی ملکی سیاست سے باہر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ عمران خان ایک ضدی سیاستدان ہے، ابھی اسی ضد میں انہوں نے 1.5 سال قید کاٹ لی۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، میں تو داد دیتا ہوں کہ خان صاحب کو، کہ خان صاحب نے بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ قید کاٹ لی۔ بٹ انف از انف، تنہائی کی قید ہے۔ عمران خان کو اور تو کوئی پرابلم نہیں جیل میں، لیکن سب سے بڑا پرابلم تنہائی ہوتی ہے۔ لوگ کسی سے مشاورت کر سکتے ہیں، نہ انہیں مشاورت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ مذاکرات کے دو دور ہو چکے ہیں، جو نشستن گفتن برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ابھی نہ تو پی ٹی آئی کی ٹیم کوئی ایک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر سکی ہے، اور حکومت کی طرف سے تقاضا ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں، آپ کو بتائیں کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ ظاہر ہے 2 مطالبات تو بڑے سامنے آ چکے ہیں، ایک یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ یعنی ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کی نے موجودہ حکومت، جسے آپ 47 کی حکومت کہا جاتا ہے، اسے اس نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے بغیر اعلان کیے اس کے ساتھ جب مذاکرات کر رہے ہیں، آپ ایک حکومت ڈیفیکٹو حکومت کے طور پر اس کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک تجویز تو یہ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے یہ بات فی الحال نہ کہی جا رہی ہو،
کہ کہا جائے کہ ملک میں قومی حکومت بنائی جائے. ایک ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ سارے پالیٹیشین، ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں اور ایک ایسی حکومت بنائی جائے آئندہ 3-4 سال کے لیے جو ملک کو ترقی کی طرف لے جائے. ملک میں تصادم، معاذرائی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑنے جھگڑنے کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے. لیکن یہ بات تو ممکن نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک عمران خان باہر نہ آ جائے. عمران خان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ وہ خود بھی نکلیں اور اپنے ساتھ ان سیاسی کارکنوں کو بھی نکالیں جنہوں نے 9 مئی میں ملوث تھے. اصل میں بات سیدھی سی ہے، عمران خان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی جماعت کے جن کارکنوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا تھا، توڑ پھوڑ کی تھی اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا، وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے معافی مانگ لیں. اب کچھ لوگ تو رہا ہو رہے ہیں، رحم کی اپیلیں کر کے رہا ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑ بھی دیا انہوں نے. خاصی تعداد میں لوگوں کو کم سزائیں تھیں ان کو چھوڑ دیا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی زیادہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو پیش ہو رہے تھے ان کی ضمانتیں بھی لے لی ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اچھے جذبے کا اظہار ہوا ہے. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ خان صاحب اگر رہا ہوں تو خان صاحب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو ایک طوفان تو ہوگا، دنیا ان کے ساتھ چلے گی. مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی تو بھٹو اس وقت ہیرو کے طور پر تھا، تو یقیناً عمران خان ایک ہیرو کے طور پر لوگوں میں جائیں گے. اور کیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نواز شریف کو باہر نکلنا پڑے گا؟ نواز شریف جو آج کل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل فارغ ہیں بالکل، اور کوئی توجہ نہیں دے رہے ان معاملات پر، نہ وہ کسی سے مل رہے ہیں نہ کوئی کسی کو وہ ٹائم دے رہے ہیں. تو اس ملک میں تو سیاسی طور پر تو ایک ہی جماعت ہے جو اس وقت مسلم لیگ ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اب پبلک میں تو یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور پی ٹی آئی خواہ کتنا ہی کیوں نہ معاملہ طے کر لے اس کو بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور سارا اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہے. اور یہ جو گورننس گڈ گورننس کی بات ہے، گڈ گورننس میں تو اس وقت بہت چاروں صوبوں میں سب سے بہتر گڈ گورننس جو ہے وہ مریم نواز کی ہے، اور وہ اس وقت صوبے کے اندر ایک فلاحی ریاست، فلاحی صوبہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ان پر پانی پھر جاتا ہے جب خان صاحب کی جیل کا ذکر ہوتا ہے، جب خان صاحب کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جیل میں مار کھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تو یہی تاثر ہے کہ عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے، باہر آ کر کوئی صلح صفائی نہیں ہو جاتی اور کوئی معاملہ طے نہیں ہو جاتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی ایک پریشانی لگی رہے گی موجودہ حکومت کو. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے خاصی محنت کر کے ملک کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن ہوا کے تیز جھونکے جو عمران خان کے جھونکے ہیں اور ایک طوفان جو ہے اس میں کہیں یہ موری حکومت ہی نہ بہ جائے، تو اس کے لیے اس کو مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ابھی تک تو وہ سالوں سے چل رہی ہے، ان کے اپنے اندر بھی کوئی یکسانیت نہیں ہے، کوئی ایک جیسے خیالات نہیں ہیں. دو بڑی جماعتوں کی حکومت ہے اور اس میں کچھ لوگ دوسرے شامل ہیں، اور وہ تینوں جماعتیں جو ہیں ہر ایک جماعت اپنے مطالبات لیے کھڑی ہوتی ہے اور حکومت کو بلیک میل کرتی ہے. تو بہرحال چلے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نتھیا گلی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، یا عمران خان کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا، کوئی عمران خان کو لالی پاپ تو نہیں دے دیا گیا. ممکن ہے عمران خان کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہو اور ان کو لارے لپے لگا کر اس طرف کیا جا رہا ہو. یہ جو بار بار جج
فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اناؤنس نہیں کر رہے، اس کے پس پردہ بھی بتایا جاتا ہے کچھ سیاسی مقاصد ہیں۔ عمران خان نے تو یہی کہا ہے کہ یہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بار بار جو فیصلہ ہے اس کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے۔ چلیے آنے والے ہفتے میں کے دوران خاصی صورتحال سامنے آ جائے گی کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور حکومت عمران خان کو کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔